طيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فوارثوا ما دام لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے بندوں کے لیے جس ضابطۂ حیات کو پسند کیا ہے، جس طرز زندگی کو ان کے لیے چنا ہے اور اس کا انتخاب کیا ہے، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی صرف قابل قبول ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین، کوئی مذہب، کوئی طرز زندگی، کوئی ضابطۂ حیات اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے۔ پھر ایک مقام پہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، اس کو ڈھونڈتا پھرے گا، مجھے کوئی اور طرز زندگی مل جائے، میں جس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو، اس طرز زندگی کو مکمل کر دیا ہے اور فرما دیا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔
میں نے آج کے دن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں آپ نے جب اپنی زندگی کا نبوت والا پہلا اور آخری حج کیا تو اس موقع پر اللہ نے آیت نازل کر کے بتایا میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا سچا دین، کامل مکمل دین، جس میں ہماری زندگی کے ایک ایک معاملے میں ہمیں مکمل رہنمائی دے دی گئی ہے۔ آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے، آپ کا کوئی معاشرتی معاملہ ہے، آپ کی زندگی کا کوئی سا بھی لمحہ اور پہلو، آپ کو اسلام کے اندر اس کے متعلق مکمل رہنمائی مل جائے گی۔ عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، معیشت ہے، معاشرت ہے، سیاست ہے، کہیں بھی آپ اسلام سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو اسلام آپ کو ہر قدم پر مکمل رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ سچا دین ہے۔ اسلام کے اندر اس حوالے سے بھی الحمدللہ مکمل رہنمائی موجود ہے کہ آپ اپنی زندگی کے معاملات مکمل کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے مقررہ وقت پر دنیا چھوڑ جائیں تو آپ نے اپنی زندگی کے اندر اب جو کمایا ہے، آپ جس کے مالک ہیں، اب وہ مال آپ کا نہیں رہا، وہ چیزیں آپ کی نہیں رہی، بلکہ اب وہ بن گئی ہیں وراثت۔ اب آپ نے ان کو کیسے تقسیم کرنا ہے، اس معاملے میں بھی اسلام نے اپنے ماننے والوں کو مکمل رہنمائی فراہم کر دی ہے۔ یہ فلاں زندہ ہے وارث، اس کو اتنا حصہ ملے گا، یہ فلاں وارث زندہ ہے، اس کو اتنا حصہ ملے گا، اس کا یہ حکم ہے، اس کا یہ حکم ہے، یہ ساری کی ساری رہنمائی۔ اور سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء پر جو فضیلت عطا کی ہے ان میں سے ایک فضیلت کی بات یہ بھی ہے کہ اعطیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات عطا کر دیے۔ میں بات مختصر کرتا ہوں چند کلمات پر، لیکن معنی مفہوم اس کا بے انتہا وسیع ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم دیکھیں تو گنتی کی بعض اہل علم فرماتے ہیں صرف 3 آیات ہیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 11، 12 اور 176 نمبر، جس میں اللہ تعالیٰ نے پورا علم وراثت اکٹھا کر دیا ہے، صرف 3 آیات میں۔ کتنا جامع اور مکمل ہے ہمارا دین، یعنی چند آیات کے اندر ہی کتنا وسیع و عریض علم اللہ ذوالجلال والاکرام نے جمع کر دیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیازات اور فضائل پر بھی مشتمل یہ بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں اس علم کو بڑی اہمیت دی ہے، کیونکہ اس کا عموماً اس کے ساتھ پالا اور واسطہ پڑھتا رہتا اور آج تک پڑھتا ہے، ہر دور میں پڑھتا رہا ہے، پہلے ادوار میں بھی اس کی ضرورت پڑتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اس کے قوانین، اس کے اصول اور اس کے بارے میں باقاعدہ تعلیم دی اپنے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام، بعض صحابہ کرام کے لیے امتیازات تھے، کسی نے کسی فیلڈ میں مہارت حاصل کر لی، جیسے مثال کے طور پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے تو ایک فیصلہ کرنے والی شخصیت، ایک عدل کرنے والی شخصیت کے طور پر ان کا تصور ذہن میں اجاگر ہوتا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جائے تو اسلام کے ایک کمانڈر اور جنگیں لڑنے والے اور فتوحات حاصل کرنے والی شخصیت کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ تو اس طرح سے نا صحابہ کرام آپ یوں کہہ لیں اسپیشلسٹ تھے اپنے اپنے میادین کے، اپنے اپنے میدانوں کے ماہرین تھے۔ علم وراثت کے اندر جس صحابی کا نام ملتا ہے وہ ہے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ علم وراثت میں، فرائض میں بڑے ماہر تھے، بلکہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ان افرادکم زید، تم میں سے علم وراثت کا، اور اس کا دوسرا نام ہے فرائض، یعنی آپ نے حقداروں کو ان کے حق لازمی طور پر، یہ آپ کے اوپر فرض ہے، آپ نے ان کو دینے ہیں، آپ اس میں جتنی تاخیر کرتے چلے جائیں گے بلا وجہ تاخیر کی وجہ سے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ علم وراثت کو اگر آپ تقسیم بر وقت نہیں کرتے، بلا وجہ کی تاخیر کر رہے ہیں، تو آپ ایک فرض میں تاخیر کے وجہ سے گناہگار ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس کا نام ہے علم الفرائض، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا ان افرادکم زید، تم میں سے سب سے زیادہ علم فرائض، علم وراثت کا اگر کوئی ماہر ہے نا تو وہ زید ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ واقعات پیش آ گئے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات میں علم وراثت کو بیان کر دیا، باقی جو تفصیلات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ لیکن بعض مسائل ایسے بھی پیش آئے جو نہ قرآن میں تھے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسائل پیش آئے، دادی کی وراثت کا مسئلہ بھائیوں کے ہوتے ہوئے اس کو کیسے حل کیا جائے گی۔ انہوں نے پھر صحابہ کرام کا باقاعدہ ایک اکٹھ کیا، نشست کی، ان کو جمع کیا، اجماع صحابہ ہوا اس مسئلے کے حل کے لیے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں چونکہ اسلام بڑا پھیل چکا تھا لاکھوں مربع میل پر، تو مسائل بھی اس حساب سے پیش آتے رہے، تو پھر ان کے دور میں کئی وراثت کے مسئلے پیش آئے۔ ایک بار جابیہ کے مقام پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، لوگوں سے باز کر رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے لوگوں کو، تو کسی شخص نے وراثت کے متعلق ان سے سوال پوچھا کہ جناب ہمارے یہاں ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے، میت کی وراثت ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، آپ ہمیں بتائیے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نے وراثت کے متعلق مسئلہ پوچھنا ہے نا وہ جا کر زید بن ثابت سے پوچھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم وراثت میں مہارت پر مہر لگا دی اور فرما دیا ان افرادکم زید، تم میں سے علم وراثت میں سب سے ماہر اگر کوئی ہے نا تو وہ زید ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث بھی اس کے متعلق ہیں، ماہر وہی تھے، لیکن عمومی تلقین تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحابہ کرام کو کہ بھئی تم سارے بھی علم وراثت کو سیکھو، یہ بڑا اہمیت کا حامل یہ علم ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے ایک حدیث کے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض انہا من دینکم، لوگو جس طرح دیگر علم حاصل کرتے ہو نا ویسے علم فرائض، علم وراثت بھی حاصل کرو، حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تعلموا الفرائض، فرائض کو حاصل کرو، اس کا علم حاصل کرو، اس کے بارے میں جانکاری کرو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ انہا من دینکم، کیونکہ علم وراثت، علم فرائض کا تعلق بھی تمہارے دین سے ہے۔ اس سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ کر لیجئے، یعنی یہ صرف تمہارا ایک خاندانی مسئلہ نہیں ہے، تمہارا ایک معاشرتی معاملہ ہی نہیں ہے، یا باپ بیٹے کا یہ گھریلو مسئلہ نہیں، انہا من دینکم، علم وراثت، علم فرائض کا تعلق تمہارے دین کے ساتھ ہے۔ اس قدر اہمیت ہے اس علم کی اسلام کے اندر۔ بلکہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا القرآن وعلموها الناس، لوگوں قرآن کا علم حاصل کرو اور آگے لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دو۔ خود بھی قرآن کا علم حاصل کرو، قرآن پڑھنا ہے، قرآن کو کیسے پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے،
اس کی تعلیم، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، یہ سارا کچھ خود بھی حاصل کرو اور آگے لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دو۔ پھر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ جو فرمایا وہ یہ تھا وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِدَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسِ، اسی طرح جیسے تم نے قرآن کا علم حاصل کرنا ہے ویسے ہی علم وراثت کا علم بھی حاصل کرو۔ علم وراثت، علم فرائض ایک ہی چیز ہے۔ علم فرائض بھی حاصل کرو اور آگے لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دو، لوگوں کو بتاؤ وراثت کی اہمیت کیا ہے، اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے تم نے، اس کے حکم احکام کیا ہیں، اس کے ضابطے کیا ہیں، اس کے قوانین کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، مسلمانوں کو، لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنِّ امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، یقیناً میں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، مجھے بھی قبض کر لیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا۔ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ، اور جتنا علم میں نے تمہیں پہنچایا ہے یہ سارے کا سارا بھی آہستہ آہستہ اٹھا لیا جائے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی ہے کہ علم اٹھایا جائے گا بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا۔ ماہر علماء کرام ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جائیں گے اور پیچھے جہالت رہ جائے گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم بھی اسی طرح اٹھا لیا جائے گا، قبض کر لیا جائے گا۔ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے عام ہو جائیں گے، ہر طرف فتنے ہی فتنے، فتنوں کا دور، گھروں میں فتنے، باہر فتنے، خاندانوں میں فتنے، لوگوں کے اندر فتنے، رشتہ داروں میں فتنے، بے شمار فتنے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَيْثُ يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي الْفَرِيقَةِ، ایک وقت ایسا آئے گا دو آدمی آپس میں بیٹھے ہوں گے، ان میں وراثت کے مسئلے میں اختلاف ہو جائے گا، دو افراد کے درمیان وراثت میں اختلاف ہو جائے گا کہ یار یہ وراثت ہے، اس کو کیسے تقسیم کی جائے، کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے وراثت کی، صرف دو افراد، مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلَا يَجِدَانِ مَن يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان اس وراثت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہیں پوری امت میں اردا گرد کوئی بندہ ہی نہیں ملے گا۔ یعنی آپ دیکھیں یہاں پر کوئی ورثاء کی کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے، اس کے لیے فلاں بھی وارث، فلاں بھی وارث، اولاد بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، بیوی بھی ہے، ایک لمبی لسٹ بن جاتی ہے نا بعض اوقات۔ فرمایا نہیں، اتنا لمبا چوڑا، صرف یختلف الاسنان، دو بندے ہوں گے جن کے درمیان وراثت تقسیم ہونی ہے، لیکن ان کے درمیان بھی وراثت کی تقسیم کے معاملے کو حل کرنے کے لیے لا یجدان من یفصل بینہما، ان دونوں بیچاروں کو کوئی بندہ ایسا ملے گا ہی نہیں جو ان کا فیصلہ کر دے۔ یہ ہے علم وراثت کا معاملہ، یعنی سب سے پہلا اٹھایا جانے والا علم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں وضاحت کر دی، حکم دے دیا کہ اس کو خود بھی سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، تاکہ اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ اس کے متعلق بن جائے نا تو اس کو پتہ ہو کہ میں نے اس معاملے کو، اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے کر باقاعدہ اس کو حاصل کرنے اور آگے لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا قول ہے، فرماتے ہیں العلم ثلاثۃ، علم جو ہے نا وہ صرف تین ہی طرح کا ہے، وما سوا ذلك فضل، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب فضول ہے، اس کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے۔ علم صرف تین باتوں پر مشتمل، فرماتے ہیں نمبر ایک آیت محکمہ، سب سے پہلے ہے اللہ کے قرآن کا علم، اللہ کا قرآن علم سے بھرا پڑا ہے۔ سب سے پہلی اعوذ باللہ کی حمزہ سے لے کر سورۃ الناس کی آخری سین تک پورے کا پورا یہ ذخیرہ ہے، جس فیلڈ میں بھی آپ چاہیں آپ کو مکمل رہنمائی ملے گی۔ تو آیت المحکمہ سب سے پہلا علم ہے اللہ کے قرآن کا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں او سنت قائمہ، دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، احادیث مبارکہ، ان کے اندر تفصیلات مل جائیں گی۔ قرآن میں اگر اجمال ہے تفصیلات احادیث میں مل جائیں گی۔ قرآن کے کسی مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی،
احادیث میں اس کی وضاحت آپ کو مل جائے گی۔ تیسری بات، او فریضۃ عادلہ، تیسرا ہے علم فرائض، علم وراثت، کہ جو بالکل صحیح ہم نے تقسیم کرنی ہے۔ آپ اندازہ کر لیجیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیسی فرما دی تھی، ان کو علم وراثت کی کتنی فکر ہوتی تھی، کیونکہ اس معاملے میں اگر ذرا سی بھی لغزش ہو جائے نا، کسی کو اس کا حق نہ ملے، کسی کو زیادہ دے دیا جائے، کسی کا حق مار لیا جائے، تو یہ ایسا خوفناک جرم ہے کہ قیامت کے دن جب تک بندہ اس کا جواب نہیں نہ دے دے گا، بندے کی معافی نہیں ہوگی۔ بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار تھا، بڑا متقی تھا، تہجد گزار تھا، بڑا ہی اللہ کا ولی تھا، لیکن علم وراثت میں اس سے کوتاہی ہو گئی، پکڑا جائے گا۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس بات کو باقاعدہ ایک علم کے طور پر لیا اور وضاحت کر دی کہ جہاں قرآن کا علم اہمیت کا حامل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم اہمیت کا حامل ہے، وہیں پر علم وراثت، علم فرائض، کہ جس کو سیکھ کر بندہ عدل کے مطابق تقسیم کرتا ہے، اس کا حصول بھی لازمی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، آپ نے فرمایا لوگوں علم فرائض، علم وراثت، اس کو حاصل کرو، اس کو سیکھو اور آگے لوگوں کو اس کو سکھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، آدھا علم تو یہ علم وراثت ہے، علم فرائض آدھا علم ہے، نصف علم ہے، اور فرمایا وَهُوَ يُنْسَى، جلد بھلا دیا جائے گا۔ سب سے پہلے بھلا دیا جانے والا علم یہ علم وراثت ہی ہوگا۔ لوگوں کو باقی سارے مسئلے آتے ہوں گے، دین کا علم بڑا ہوگا، لیکن وراثت کے متعلق لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، تو سب سے پہلے یہ بلایا جائے گا وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي، اور آپ نے فرمایا سب سے پہلی جو چیز میری امت میں سے اٹھا لی جائے گی نا، واپس لے لی جائے گی، وہ یہی علم وراثت ہے۔ تو ان احادیث مبارکہ سے ہمارے سامنے علم وراثت کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصف علم قرار دیا، آپ علیہ السلام نے اس کو سیکھنے کا حکم دیا، اس کو سکھانے کا حکم دیا، صحابہ کرام کی تربیت فرما دی، اور باقاعدہ آپ علیہ السلام نے اس کے اسپیشلسٹ تیار کیے کہ اگر امت کو میرے بعد ضرورت پڑے تو ان کے مسائل حل کرنے والے صحابہ کرام ان کے اندر موجود ہوں، اور آپ ہمیشہ کے لیے حکم دے گئے کہ میری امت کے لوگوں علم فرائض، علم وراثت، باقاعدہ اس کی تعلیم حاصل کرو، آگے لوگوں کو اس کو سکھاؤ، تاکہ لوگوں کے اندر پیش آنے والے مسائل، معاملات، ان کا حل اس معاملے میں ان کو ملتا ہے۔ تو یہ ہے علم وراثت یا علم میراث یا علم فرائض کی مختصراً اہمیت قرآن و سنت کی نگاہ میں۔ اب آئیے اگلی بات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض اوقات مسائل پیش آئے، صحابہ کرام فوت ہو گئے، بعض صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئیں، اب آگے ان کی اولاد تھی، بعض کی صرف بیٹیاں تھیں، اب وراثت تقسیم کرنے کے معاملات پیش آئے۔ پہلے سے ایک نظام چلا آ رہا تھا، عربوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا۔ عرب میں زیادہ تر یہی لوگ مشہور تھے، سب سے زیادہ مذہبی طور پر جو توتی بولتا تھا نا وہ یہودیوں کا تھا۔ کسی نے بھی مذہبی رہنمائی لینی ہے تو یہودیوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہودیوں کے پاس دو چیزوں کے اندر سب سے زیادہ ان کو اہمیت حاصل تھی یا ان کو دسترس حاصل تھی، ایک مذہبی طور پر اور دوسرا جنگی لحاظ سے، اسی لیے ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی لوگوں پر، لیکن اسلحہ بناتے تھے۔ آج بھی آپ دنیا کے اندر دیکھیں تو معاشی طور پر یہ لوگ مضبوط اور جنگی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو بڑا مضبوط، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے رازوں سے پردے اٹھا دیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بظاہر یہودی تمہیں بڑے طاقتور نظر آئیں گے لیکن ہے بڑے بزدل۔ جب مسلمانوں سے مقابلہ ہوتا ہے نا تو دم دبا کے بھاگنے والے یہودی سر فہرست ہوتے ہیں، لیکن اس وقت بھی اور آج کے دور میں بھی ان کے ہاتھ میں ایک چیز آئی ہوئی ہے، اسلحہ بنانا،
اور اسلحہ بیچنا اور اسی زور پر اپنی معیشت کو پوری دنیا کے اندر مضبوط رکھنا اور پوری دنیا کی معیشت کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، اس وقت بھی ایسا ہی تھا۔ پھر ساتھ میں مذہب تھا، مذہبی طور پر یہ لوگوں کی رہنمائی کرتے، لوگوں کو مسئلے مسائل بتاتے، اپنی طرف سے تحریفات کر رکھی تھی اللہ کی کتاب تورات کے اندر۔ بہرحال علم میراث کے حوالے سے انہوں نے جو اللہ کے قانون کو، اللہ کی شریعت کو بدلا، انتہا کا ظلم اٹھایا۔ ان کے نزدیک مرنے والے کا بیٹا وارث بن سکتا ہے، یہودیوں کے ہاں مرنے والے کا بیٹا وارث بن سکتا ہے، لیکن بیٹی وارث نہیں بنے گی، بیٹی وارث نہیں بنے گی۔ اگر بیٹی اس باپ کی کفالت میں تھی نا تو چلو اس کو کوئی نان نفقہ دے دو، کوئی خرچہ ورچہ دے دو، لیکن اس کو وراثت میں سے حق نہیں ملے گا۔ یہ یہودیوں کا ایک قانون تھا، ایک نظام تھا۔ یہودی اب حالانکہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم نبیوں کے ماننے والے ہیں، کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں۔ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں نا وہ نبی بھی اللہ کا بیٹا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ان کے تصورات اور ہی طرح کے تھے۔ یہ تو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، قرآن پاک نے بتایا یہودی کہتے تھے ہمارے جو ایک نبی ہے نا عزیر، وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور ان کا اپنا سلسلہ کہاں سے چلا؟ ویسے تو یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ ہیں، لیکن پیچھے ان کا تعلق سیدنا یعقوب علیہ السلام سے جڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہو گئے، اسرائیل لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا، تو یہ بنی اسرائیل قرار پائے۔ بعض عالم کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا یہود یا یہودا، اسی سے آگے یہ نسل چلی۔ پھر ان کے بعد ان کی ساری اولاد کے لیے باقاعدہ پوری امت کے لیے یہود کا کلمہ استعمال ہونے لگا۔ بہرحال یہ ان کا مختصر تعارف۔ تو ان کے ہاں جو وراثت تھی نا، مرنے والے کی وراثت، اس کی اولاد ہے، سبھی اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں، تقسیم اللہ کی ہے، لیکن کہتے تھے مرنے والا مر گیا ہے نا تو وراثت ملے گی صرف بیٹے کو، بیٹی کو نہیں۔ اور اگر بیٹی کفالت میں ہے تو چلو نام نفقہ کچھ نہ کچھ خرچہ ورچہ دے دو۔ اگر بیٹی کی شادی ہو گئی ہے نا اور وہ اگلے گھر میں چلی گئی، اب تو اس کو نام نفقہ بھی نہیں ملے گا، ایک پائی بھی اس کو نہیں دی جائے گی، کیونکہ وہ تو نکاح کر کے اگلے گھر میں چلی گئی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، ان کے ہاں ایک تصور ہے، کہتے ہیں یہودی جو ہوتا ہے نا وہ بیک برتھ یہودی ہوتا ہے۔ اس لیے آج دنیا کے اندر سب سے کم تعداد آپ کو ملے گی تو وہ کن کی ہے؟ یہودیوں کی۔ پیدائشی طور پر کوئی یہودی ہو تو ہو، اور ان کی نسل چلتی بھی ماں کی طرف سے ہے، باپ کی طرف سے نہیں۔ آپ ان کے تصورات دیکھیے کتنے عجیب قسم کے۔ جب وراثت دینی ہے تو پھر اس کا لحاظ نہیں ہے، لیکن جس وقت نسل چلانے تو کہتے ماں کی طرف سے چلتی ہے۔ یہ عجیب قسم کے ان کے تصورات ہیں۔ بہرحال ان کے ہاں ایک تو یہ تصور پایا جاتا تھا کہ بیٹا ہی وارث بنے گا، بیٹی وارث نہیں بنے گی، بیٹی کے حوالے سے ہی بات ہے۔ پھر اگلی بات، بیٹے اگر کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ ہے تو جو بڑے والا بیٹا ہے نا سب سے زیادہ وراثت میں سے اس کو حصہ ملے گا، باقی کے جو چھوٹے اس کے بھائی ہیں نا ان کو اس کے برابر نہیں، ان کو اس سے کم دیا جائے گا، سب سے زیادہ وراثت لے جائے گا بڑے والا بیٹا۔ حتیٰ کہ ان کے یہاں تک تصور تھا کہ اگر ولد الزنا ہے، مرنے والے نے زنا کیا تھا اور اس سے اللہ نے اس کو بیٹا دے دیا ہے، وہ بھی وارث بن جائے گا، لیکن اس کی جو حقیقی حلال کی جو بیٹی ہے نا وہ وارث نہیں بن سکتی۔ یہ ان کے ہاں تصور۔ اسی طرح ان کے ہاں جو باپ ہے وہ وارث بنے گا، ماں وارث نہیں بن سکتی۔ مرنے والے کا باپ بھی زندہ ہے، ماں بھی زندہ ہے، تو کہتے ہیں ماں کو حصہ نہیں ملے گا، صرف باپ کو ملے گا۔ مرنے والے کا چچا وہ وارث بن سکتا ہے۔ اب اندازہ کیجیے جو قریبی تعلق والے ہیں نا وہ نہیں وارث بنیں گے۔ قریبی تعلق میں حالانکہ بیٹے ہیں، بیٹے برابر کے حصے دار ہونے چاہیے، لیکن انہوں نے دیکھی کیسے اس قانون کو، اللہ کے نظام کو بدلا کہ بڑے والا بیٹا اس کا حق بنتا ہے، چچا وارث بن سکتا ہے، باپ وارث بن سکتا ہے، اسی طرح سے بھائی وارث بن سکتا ہے۔ ان کے یہاں 4 لوگ وارث ہیں، بیٹا، باپ، چچا، بھائی۔
باقی اور کوئی بندہ وارث نہیں بن سکتا۔ اور آپ اندازہ کر لیجیے سوچ ان کی کتنی گھٹیا کہ اگر حلال کے تعلق والے ہیں نا وہ نہیں وارث بنیں گے، اگر حرام تعلق والا بیٹا بھی ہے نا تو وارث بن جائے گا۔ یوں انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین کا، اس علم وراثت کا جو اللہ نے تورات میں دیا تھا، اس کا بالکل ظالموں نے حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے نا یحرفون الکلم عن مواضعہ، ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے کلمات کو، اللہ کے پیغامات کو، اللہ کے فیصلوں کو ہی بدل ڈالا، الٹا اپنی طرف سے یہ سارے مسئلے بنا کر کہتے تھے یہ اللہ کی کتاب میں ہے۔ اللہ نے فرمایا وما هو من الکتاب، حالانکہ کتاب میں ان کا وجود تک نہ ہوتا۔ فرمایا وما هو من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ تھا یہودیوں کا معاملہ کہ ان ظالموں نے یوں وراثت کے معاملات کے اندر اپنی منمانیاں کی، جس کو چاہا حصے دار بنا دیا اور جس کو چاہا اس کو محروم کر دیا۔ اب ذرا عیسائیت کا جائزہ لے لیتے۔ عیسائیت کے اندر باقاعدہ اسپیشل کوئی ایسا علم وراثت نہیں ہے، یہودیوں کے ہاں تو پھر بھی تھا، عیسائی اس معاملے کے اندر یہودیوں کے پیروکار ہی تھے، اور باقاعدہ ان کی تعلیمات کے اندر انجیل اناجیل اربع بن کے 4 قسم کی انجیلیں وجود میں آ گئی۔ عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، نصارہ بھی ان کا ایک نام ہے، پر یہ پوری ایک امت قرار پائی، ہم سے پہلے کی اہل کتاب ہیں۔ ان کی تعلیمات کے اندر عقائد ہیں، نظریات ہیں، زیادہ تر عبادات کا زور ہے، رہبانیت ان کے اندر پائی جاتی ہے، دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ کے بالکل دنیا سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ جب دنیا سے تعلق نہیں، مال نہ کمانے کی ترغیب ہے نہ خرچ کرنے کی ترغیب ہے، تو ان کے اندر پھر علم وراثت بھی کوئی نہیں ہے، بلکہ اگر ضرورت پڑ جائے تو ان کی انجیلوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ کہا کرتے تھے کہ میں تو لوگوں کے اندر تعلیمات وہی والی بتانے آیا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے۔ بلکہ ان کے پاس ایک کیس آ گیا وراثت کا، ٹھیک ہے نا، ایک ڈاکٹر ہے عیسائی، بہت بڑے عالم، وہ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر، یہ اردن کے نصرانی عالم تھے ڈاکٹر سلیمان، انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یہ ہمارا گھر میں ایک وراثت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، آپ ذرا اس کو حل کر دیجئے۔ تو ان کے بیان کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کسی نے جائیداد کی تقسیم کرنے والا قاضی بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ باقاعدہ ان کی اناجیل کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس امتی کو کہا تو جس کا وارث بن رہا ہے اور اس کی وراثت کے حصے کا، اس نے کہا تھا جناب ہمارا بڑا فوت ہو گیا، ہمارے والد صاحب وفات پا گئے تو مجھے حصہ ملتا ہے، ہماری تعلیمات کے مطابق تم میرے باقی کے ورثاء مجھے حصہ نہیں دے رہے۔ تو انہوں نے آگے سے کیا فرمایا، مجھے کسی نے لوگوں کے درمیان جائیدادوں کے فیصلے کرنے والا قاضی بنا کے نہیں بھیجا، میں اس مقصد کے لیے آیا ہی نہیں۔ لہذا عیسائیوں کے اندر تو وراثت کی تقسیم، کوئی علم فرائض، کوئی اس حوالے سے تعلیمات وہ ہمیں نہیں ملتی۔ اگر زیادہ سے زیادہ بھی وہ ہیں تو وہ یہودیوں کے ہی پیروکار ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ہی فالو کرتے ہیں۔ اب آگے رہ جاتا ہے زمانہ جاہلیت کے بدو لوگ یا عرب لوگ، ٹھیک ہے نا، ان کا معاملہ۔ عرب جو ہے نا وہ باقاعدہ کسی ایک جگہ پر ٹک کر نہیں رہتے تھے، سکونت اختیار کر لیے کہ جگہ رہ گیا، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ لوگ ہمیشہ ہجرت کی حالت میں رہتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جانا، نقل مکانی کر لینا، جہاں ان کو پتا چلتا کہ وہ فلاں جگہ پر پانی ہے، وہاں پر زندگی اچھی گزر سکتی ہے، پہلے والی جگہ کو چھوڑتے اور وہاں پر نقل مکانی کر کے وہاں شفٹ ہو جاتے۔ اس لیے آپ کو ملے گا کہ عربوں کے ہاں ایک جگہ رہنے کا تصور نہیں تھا۔ آپ دیکھیں نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ کو کہاں چھوڑا تھا؟ مکہ مکرمہ میں، جہاں اللہ نے فرمایا کوئی نام و نشان، اللہ کا حکم تھا نا، پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے پانی نکال دیا،
پھر وہاں پر ایک قبیلہ وہ چلتے چلاتے گزرتے ہوئے وہاں پر وہ پہنچے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو پانی ہے، انہوں نے در حقیقت دوران سفر وہاں پر اسٹے کیا تھا، تو ایک پرندہ اڑتا ہوا انہیں نظر آیا. وہ پرندہ انہوں نے کہا یہ تو پرندہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پانی ہوتا ہے، اس کا مطلب یہاں پر ضرور پانی ہے. اپنے بندے بھیجے تلاش میں، تو وہ تلاش کرتے کرتے وہ یہاں پر زمزم والی جگہ پر آ گئے. انہوں نے آگے دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس کا بچہ، اس سے اجازت چاہیے کہ مجار میں پانی چاہیے. تو یوں آ کر وہ آباد ہو گئے. ان کو کہا جاتا ہے مستعربہ. یہ اصل عرب نہیں تھے، یہ خانہ بدوش لوگ تھے، سفر کر رہے تھے اور یہاں آ کر ٹھہر گئے. اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے پھر آگے عربوں کی نسل جو ہے نا وہ چلی، وہ پھیلتے چلے گئے. پھر ان مستعربہ میں انہوں نے باقاعدہ شادی کر لی. وہاں سے آگے نسل انسانی کا یعنی نسل عرب کا سلسلہ آگے چلا. تو یہ عربوں کی یہ کیفیت تھی، کہیں ایک جگہ باقاعدہ سکونت اختیار نہ کرتے، بلکہ جہاں پر زندگی گزارنے کے ان کو اثرات یا مسائل یا اسباب مہیا ہوتے وہیں پر جا کر یہ رک جاتے. لہٰذا ان کے ہاں پھر چونکہ نہ مال ہوتا نہ دولت ہوتی، تو ان کے ہاں یہ تصور تھا کہ جیسے جس کو کوئی چیز مل جائے تو بس مل جائے. اصل تصور ان کیا وہ تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو لے سکتا ہے وہ لے لے. مرنے والا مر گیا ہے، سردار تھا، چودھری تھا، بڑا تھا، خاندان کا بڑا تھا، جس کے ہاتھ میں جو چیز آئے وہ لے لے. اگر کہیں پر کوئی جھگڑا آتا، کوئی تنازع بنتا، تو ان کا بھی پھر رخ اور توجہ ہوتی تھی یہودیوں کی طرف. جا کر انہی سے مسئلہ اپنا حل کرواتے کہ جناب ہمارا تنازع ہے، ہمارا مسئلہ ہے، وراثت کا حل ہی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، سارے ایک ہی لیول کے مقابلے کے لوگ ہیں، تو مسئلہ نہیں حل ہو رہا، آپ ہمارا مسئلہ حل کرو. تو وہ ان کے مسئلوں کو حل کرتے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر ایسے حالات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے مبعوث فرمایا. آپ علیہ السلام پھر دنیا میں تشریف لائے. پھر اس وقت آپ علیہ السلام نے جو مسائل پیش آتے رہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث کے ذریعے ان مسائل کو حل کرتے رہے. اب مثال کے طور پر جیسے میں نے بتایا آپ کو، یہودیوں کے یہاں کیا تھا، بیٹا وارث بنے گا، بیٹی نہیں بنے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں واقعہ پیش آ گیا. سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ، اسی طرح دیگر بعض صحابہ کرام احد کے اندر شہید ہو گئے. اب تصور تو وہی تھا، لہذا ان کے رشتہ داروں نے کہا ان کی جو بچیاں ہیں نا اب یہ وارث نہیں بنے گی. عرب کے ہاں یہ کہا جاتا تھا، کہتے جو لڑنے والا ہے نا طاقتور وہ وارث بنے گا، کیونکہ مرد لڑ سکتے ہیں، عورتیں لڑ نہیں سکتی. عورتیں وارث نہیں بنے گی، مرد وارث بنے گی. اب ان کا یہی سوچ پیچھے سے چلی آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا ان کی چونکہ بچیاں ہیں، اب ان بچیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا، ان کے دور کے رشتہ دار تلاش کرو، وہ وارث بنے گی. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر اس موقع پر سورۃ النساء کی آیات اتاری اور پورا ایک نظام دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فیصلہ دیا کہ نہیں بھائی ان کی بچیاں وارث بنے گی. تو اسلام نے آ کر یہ خوبصورتی اور یہ حسن پیدا کیا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، آج کی جو ہماری یہ نشست اور مجلس ہے، اس کے اندر ہم نے یہ جان لیا کہ علم وراثت کی شریعت کے اندر کتنی اہمیت ہے. اس کو محدود نہیں کر دینا چاہیے، ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ علم وراثت اس کو حاصل کرے. جس طرح ہم قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں نا، ویسے علم وراثت کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے. فرائض کا، وراثت کیسے تقسیم ہونی ہے، کون کون وارث بنتے ہیں، کس کی موجودگی میں کس کو حصہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا، یہ ساری باقاعدہ پوری اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کے اندر تفصیلات ہیں. اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہو گئی کہ اسلام ہمارے لیے کس قدر اللہ کی رحمت ہے. مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، سب کو ان کے حصے بتاتا ہے. وگرنہ اگر یہودیت ہوتی، عیسائیت ہوتی، آج ہم ان مذاہب کے ماننے والے ہوتے تو ہمارا کیا بنتا؟ ہمارے اندر کتنی محرومیاں ہوتی، کتنا ان کے اندر ظلم پایا جاتا ہے. حالانکہ وہ بھی آسمان سے دیے جانے والے مذاہب ہیں، لیکن انہوں نے اتنی تحریفات کر دی ہے کہ لوگوں کو باقاعدہ ان کے حصوں سے ہی محروم کر دیا ہے. پھر عرب کا جو جاہلیت والا دور تھا اور جاہلیت پر چلنے والے جو لوگ تھے، ان کی حالت و کیفیت کیا تھی؟ بس ان کے ہاں تھا جس کا زور چلتا ہے بس چلتا ہے، وہ جتنا لے سکتا ہے لے لے، اور جس کا زور نہیں چلتا اس کو کچھ نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں. یہ ان کے ہاں حالات تھے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسلام کو
حالانکہ یہ اسلام پہلے سے چلا آ رہا اللہ کا دین ہے. تحریفات کر دی گئی، مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل بھی فرمایا اور باقاعدہ ہر ایک کو اس کا حق مقرر کر کے دے دیا گیا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حل نہیں ہو سکا تو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں ہی وراثت کے تقریباً سارے کے سارے مسائل اجماع صحابہ کے ذریعے حل کر دیے گئے. اور یوں یہ بات ہمارے سامنے آ گئی الحمدللہ. یہ جو دین اسلام ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یہ دین رحمت ہے اور ہمارے لیے باعث رحمت ہے کہ جس کے اندر ہمیں ہماری زندگی کے متعلقہ تمام مسائل کا حل مل گیا. اب اگر کسی شخص کو زندگی میں کوئی بھی وراثت کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو اس کے لیے الحمدللہ قرآن و سنت میں مکمل حل موجود ہے. صحابہ کرام کی اجماع کی صورت کے اندر مکمل اس مسئلے کا حل موجود ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اس حل کو جو اللہ نے دیا، اللہ کے رسول نے دیا، دل و جان سے قبول کر لینے کی توفیق عطا فرمائے. آج بھی حقیقت یہ ہے، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. پچھلے دنوں بھی ایک شخص آیا، ان کے گھر میں کافی مسئلے مسائل تھے. تو اب انہوں نے جب میرے سامنے سارا مسئلہ رکھا تو میں نے ان کو وضاحت کی. مسئلہ یہ تھا کہ جناب ہمارے والد صاحب ہمارے دادا جی کی زندگی میں وفات پا گئے. ہمارے والد صاحب ہمارے دادا جی کی زندگی میں وفات پا گئے. اب یہ ہمارے والد صاحب نے بڑی محنت کی تھی، لیکن اللہ کا کرنا، باقی ان کے بھائی موجود ہیں، ان کی بہنیں موجود ہیں. تو اب ہمیں بتائیے مسئلہ کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے والد صاحب کا تو حق نہیں بنتا دادا کی وراثت میں، دادا جی بعد میں وفات پا گئے. تو میں نے اب ان کو پھر یہ مسئلہ بتایا. یہی ہے، آپ کے والد صاحب کا آپ کے ابا جی کی وراثت میں حق نہیں بنتا. کیوں نہیں بنتا؟ وہ ان کی زندگی میں وفات پا گئے. اب دیکھیں نا، جس نے وارث بننا تھا وہ تو وفات پا گیا، پہلے وارث کیسے بنے گا؟ یہ عقلاً بھی بات سمجھ میں آتی ہے. یعنی ایک بیٹا جس نے وارث بننا تھا، وارث کب بننا تھا؟ ابا جی کی وفات کے بعد. اب وہ تو پہلے ہی فوت ہو گیا ہے، اب باقی کے ان کے بچے موجود ہیں، اب وہ وارث بنیں گے. آپ دادا جی کی وراثت میں سے حقدار نہیں بنتے. ہاں البتہ آپ کے چچا، آپ کی پھوپھیاں آپ کو بطور گفٹ کچھ دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں، مسئلہ موجود ہے. اب وہ ایک دم نہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بنا. بولیے ہمارے ابا جی نے جو اتنی محنت کی، کاروبار چلایا، ساری محنت تو ہمارے ابا جی کی تھی. میں نے کہا آپ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہمارے ابا جی نے جو محنت کی ہے نا وہ ہمیں حق ملے، لیکن آپ یہ کہیں کہ ہمارے دادا جی کی وراثت ہمیں بالکل اسی پیٹرن پر ملے جس طرح ہمارے چچا اور پھوپھی کو ملے گی، تو یہ نہیں ملے گا. شریعت کا یہ فیصلہ ہے. تو آپ اندازہ کریں ان کا جو ہے نا وہ ری ایکشن وہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا کہ جیسے بندہ دل و جان سے تسلیم کر لیتا نا کہ ٹھیک ہے جی اللہ کی بات آ گئی، رسول کی بات آ گئی، بس جی ہم نے تو پھر ہتھیار پھینک دیے، بس ہم نے اس کو قبول کر لیا. اور ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے الحمدللہ اپنی زندگی میں کہ جو بیچارے بالکل ظاہرا نظر آ رہا تھا کہ یہ تو رل جائیں گے بیچارے، لیکن سنبھالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. انہوں نے اللہ کا حکم دل و جان سے تسلیم کیا. وہ جو حقیقی معنوں میں لاکھوں کروڑوں کے وارث بنے تھے وہ تو بیچارے رل گئے، اور جنہوں نے اللہ کا حکم مان لیا نا اللہ نے تھوڑے ہی عرصے میں ان کو اٹھا کے کھڑا کر دیا. یہ تو اللہ کے کام ہے. ہمارا حق یہ بنتا ہے، اللہ کو حکم آ گیا آمنا وصدقنا، رسول پاک کو حکم آ گیا آمنا وصدقنا. عمل ایسا ہونا چاہیے. تو بنانے والا، اٹھانے والا، گرانے والا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ ہی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام اس لیے ہمیں دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول کے تمام فرامین کو قبول کرنے، تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے مطابق اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہر طرح کی خیر عطا فرمائے، ہر طرح کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر کوئی دادا اپنے پوتے کو بیٹوں کی موجودگی میں کوئی جائیداد پیشوا کرنا چاہتا ہے تو کیا ایسا ممکن ہے؟ یعنی بیٹے موجود ہیں جی جی، اور وہ ایک فیوریٹ پوتا ہے جس کو ساری دینا چاہتا ہے اپنی جائیداد، کیا دادا ایسا کر سکتے ہیں؟ اللہ کو رضا دے. ہمارے بزرگوں کا سوال ہے کہ اگر دادا اپنی زندگی میں پوتوں کو کچھ دینا چاہے، مثلا یتیم پوتے ہیں، باقی ان کے بچے ہیں، لیکن ان کی موجودگی میں، بیٹوں بیٹیوں کی موجودگی میں
اگر وہ اپنے پوتوں کو کوئی گفٹ دینا چاہے، تحفہ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ دادا اپنے پوتوں پوتیوں کو کچھ گفٹ دینا چاہتا ہے، اپنے مال میں سے دے سکتا ہے، لیکن اگلا سوال جو کر کے پورا دینا چاہے، پورا نہیں دے سکتا، سارا نہیں دے سکتا کہ میں اپنے پوتوں پوتیوں کو سارے دے دوں، نہیں ایسا نہیں کر سکتا۔ بطور ایک گفٹ وہ اگر دینا چاہتا ہے، مثلا اس کے ایک دو پلاٹ ہے، ایک مثال ہے، وہ کہتا ہے ایک پلاٹ میں اپنے پوتوں پوتیوں کو دے دیتا ہوں، میں مالک ہوں، تو دے سکتا ہے، لیکن سارا نہیں دے سکتا۔ سارا دینے میں ایک نیت یا آپ کہہ لیں کہ ایک اس کی ہمدردی وہ پوتوں کے ساتھ نظر آتی ہے نا، وہ پھر اپنے بچوں کو محروم کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اس کے بچے اس کے حقیقی وارث ہیں۔ پوتوں کو تو اس نے دیا اس لیے کہ وہ مالک ہے، ایک چیز کا مالک ہے، بندہ دے سکتا ہے زندگی کے اندر، وہ گفٹ کر سکتا ہے، وہ تحفہ دے سکتا ہے اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، ٹھیک ہے، تو اس کی اجازت ہے، لیکن سارے کی اجازت نہیں۔ اللہ کو برکت دے۔ جی بالکل وصیت کر سکتا ہے جائیداد کے متعلق، لیکن وارث کے حق میں وصیت نہیں کرنی۔ لا وصیت لوارث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا کہ جس کو اللہ نے وارث بنا دیا ہے نا، اس کے حق میں آپ نے وصیت نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا۔ ایک بندہ آپ کو وارث ہی نہیں بن رہا، آپ کو اس کے ساتھ اچھا تعلق ہے، جیسے بعض اوقات لے پالک بچے ہوتے ہیں یا والدین بیچارے رول جاتے ہیں، ان کو کوئی اور سنبھالتا ہے، اب اس کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں، لیکن وہ وصیت بھی صرف 1/3 کی کر سکتے ہیں، 1/3 تیسرے سے، اس سے زائد کی نہیں۔ لیکن جس کو اللہ نے وارث بنا دیا ہے اس کے حق میں آپ نے وصیت نہیں کرنی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میری بچی بیچاری کمزور ہے، یہ میرا بیٹا مالی طور پر بہت کمزور ہے، تو میں وصیت کر دوں اس کے بارے میں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو اللہ نے پہلے سے وارث بنا دیا ہے۔ کسی اور بھائی کی طرف سے کوئی سوال؟ باقی جو پروگرام ہونے ہیں اس میں سوالات زیادہ ہیں، کیا کچھ سوالات؟ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج آپ نے کچھ نہ کچھ علم وراثت کی اہمیت وغیرہ کے حوالے سے اور سابقہ کچھ جو ادیان میں وراثت کی صورتحال تھی اس کے حوالے سے جان لیا۔ اب آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال آئے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ، یہ بڑے اچھے 2 سوالات ہوئے الحمدللہ، اسی طرح سے یہ سوال کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ سوال کرنے کی عادت ڈالنے سے، صحابہ کرام سوال کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس سے بڑے مسائل اللہ کی نظر سے وہ کلیئر ہوتے ہیں، ان کی وضاحت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا پڑھ کے ہم اپنی اس مجلس کو مکمل کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ آپ بھی اس دعا کو یاد کر لیں، فجر کے بعد یہ دعا پڑھا کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ 3 چیزیں مانگتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے فائدہ دینے والے، نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں، اور یا اللہ حلال پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں، اور قبول ہو جانے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ یا اللہ دن بھر میں نے جاگنا ہے، پتہ نہیں کہاں کس کس سے واسطہ پڑے، تو نفع دینے والا علم ہی مجھے ملے نا۔ یا اللہ پاکیزہ رزق مجھے دن بھر ملے، شام تک میں جو کام کروں ہر عمل ایسا کروں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یہ ایک سوال ہماری بہنوں کی طرف سے آیا ہے کہ اکلوتا بیٹا والدین کا فوت ہو گیا ہو، بہو کے پاس 4 بچے ہوں، ایسی صورت میں دادا دادی کا کفالت کا کوئی حق ہے کہ نہیں، جبکہ بہو کے والدین اور بھائی فوت ہو چکے ہیں؟ سامنے رکھ دینا سوال، میں سمجھ گیا نہیں۔ والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، وہ وفات پا گیا ہے، شادی شدہ تھا، آگے اس کے بچے ہیں، 4 بچے ہیں، اب اس کی بیوی ہے جو کہ بیوہ بن چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس مرنے والے کے والدین یعنی ان بچوں کے دادا دادی حیات ہیں، وہ زندہ ہیں، تو اب کفالت کس کا حق ہے؟ کفالت دادا دادی کا حق ہے۔ وہ بچی ان کے پاس بے شک رہنا چاہے رہے، اللہ نے قرآن پاک میں بتا دیا ہے کہ ان کو تم نے نکالنا نہیں ہے، نہ وہ خود نکلیں، ہاں اگر اس کا شادی کا آگے ارادہ ہے، وہ جانا چاہتی ہے تو اس کو اجازت ہے۔ کفالت بچوں کی کس نے کرنی ہے؟ دادا دادی ہے۔ دوسرا عذر بھی چونکہ آگے جبکہ بہو کے والدین اور بھائی فوت ہو چکے، وہاں تو اب کوئی سہارا بھی نہیں ہے جو بچوں کی کفالت کر سکے، تو شریعت نے ہمیشہ بچوں کی یا فرد کی یا شخص کی، مرد یا عورت، اس کی ہمیشہ بہتری کو دیکھا ہے۔
اس کو نقصان سے میکسیمم بچایا ہے. کہاں پر اس کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اب بالکل واضح بات ہے کہ فائدہ ہو سکتا ہے دادا دادی کے پاس، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مرنے والا جو تھا وہ کن کا فرزند تھا؟ انہی کا تھا. آگے اس کی اولاد، ان کی کفالت، ان بچوں کی کفالت دادا دادی کی ذمہ داری ہے، وہ انشاءاللہ اس کفالت کو ادا کریں. اور بیٹی جو ہے، بہو جو ہے، بچوں کی جو والدہ ہے، وہ اگر یہاں پر گھر میں رہنا چاہتی ہے، وہ چونکہ وارث ہے مرنے والے کی بیوہ ہونے کی حیثیت میں وارث ہے، اس کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے وارث بنایا ہے. 8واں حصہ ہے اس کا جو شریعت نے مقرر کیا ہے وہ اس کو ملے گا. اب اگر وہ خود سے جانا چاہتی ہے کہ میں چلی جاتی ہوں، یا میں نے نکاح کرنا ہے میں اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہوں، یا میں نے نکاح کرنا ہے میں کہیں اور آباد ہونا چاہتی ہوں، تو اللہ نے اس کی اجازت رکھی ہے، وہ پھر اس کے اوپر ہے، وہ اگر اس انداز میں جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم بالصواب. اگر وہ نکاح کر لیتی ہے پھر اس کا حصہ بنے گا؟ وہ میری ایک کی بیٹی ہے، اس کے والد وفات پا چکے ہیں، اس کا کیا حصہ بنے گا؟ ایک ہی بیٹی ہے، والد کی وراثت میں سے اللہ تعالی نے کہا ہے فلہ النصف. اگر ایک بیٹی ہو، ان کانت واحدہ، اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو پوری وراثت میں سے آدھا حصہ مل جائے گا. اب کیا ہوا؟ نہیں وہ یہ فرما رہے تھے کہ اپنا اگر وہ نکاح کر کے آگے چلی جاتی ہے جی تو کیا اس کے بعد بھی وہ وراثت کی حقدار ہے؟ ہاں جی وہ تو وراثت کی حقدار بن گئی نا. جس وقت اس کا شوہر فوت ہوا ہے وہ وراثت کی حقدار بن گئی. اب اس کو دینا ہی دینا، بے شک وہ آگے شادی کرے، شادی تو بیچاری کرے گی 4 ماہ 10 دن کے بعد، لیکن وراثت تو آپ نے مرنے والے کے فوت ہونے کے فوری بعد تقسیم کرنی ہے. اس کے اوپر جو قرض ہو وہ ادا کر کے، اس نے اگر کوئی وصیت کی ہے وہ وصیت ادا کر کے، اس کے بعد آپ نے فوراً وراثت کو اولین فرصت میں اس کو آپ نے تقسیم کرنا، وہ تو حقدار بنے گی. دو بھائی ہیں، ان کو جائیداد ملی دادا کی طرف سے اور وراثت کے طور پہ، ایک بھائی دوسرے بھائی کے حق میں وہ ساری جائیداد اس کو سرنڈر کر سکتا ہے؟ ہاں جی، ایک باپ کی طرف سے 2 بچوں کو ابھی ٹرانسفر نہیں ہوئی. اچھا جی، باپ فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، 2 بھائی ہیں، باپ فوت ہو گیا، اس کے 2 بچے ہیں، یعنی وہ دونوں آپس میں سگے بھائی ہیں، دونوں کو برابر کی مثال وراثت مل گئی. تو اب ایک بھائی کہتا ہے میں اپنے دوسرے بھائی کے حق میں ساری جائیداد چھوڑتا ہوں، ابھی ٹرانسفر بھی نہیں ہوئی، وہ کہتا ہے میں سرنڈر کرتا اپنے دل کی خوشی سے، تو بندہ کر سکتا ہے، تو وہ مالک بن رہا ہے نا. تو اپنی زندگی میں جس وقت آثار نہ ہو وفات کے، بیماری کے، ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ بندہ بیمار پڑا ہے، اس کو توقع ہے کہ یار پتہ نہیں جینا ہے کہ پتہ نہیں مرنا ہے. اب وہ کہتا ہے میں سارا اپنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، شریعت کہتی ہے اب نہیں قبول. شریعت کہتی تو تندرست ہے، توانا ہے، کما سکتا ہے، دے سکتا ہے سارا بھی، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ دیا تھا. اللہ کے نبی نے مجھے کیا لائے؟ کہا سارا کچھ ہی لے آیا ہوں. آپ نے نہیں کہا 1/3 لے کے آنا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ جب بندہ آثار زندگی کے ہیں، بندہ کما سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، اس کو پتہ ہے موت کے آثار نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت وہ سارا بھی دے سکتا ہے. لیکن جس وقت یہ ہو پھر بندہ 1/3 سے زیادہ کا فیصلہ نہیں کر سکتا. اب اگر یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ وہ دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ، وہ کہتا ہے والد صاحب کی طرف سے ملی ہوئی وراثت میں اپنے بھائی کو دے دیتا ہوں ساری کی ساری، تو دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر اپنی بھی اولاد ہو تو پھر بھی وہ دے سکتا ہے، لیکن اس کو ٹرانسفر کرنے سے پہلے دے سکتا ہے، دے سکتا ہے. اب جو ان کا مال تھا اس کے تو یہ وارث بن گئے، یہ تو کاغذی کاروائی ہے نا ٹرانسفر وغیرہ کرنا، شرعاً اصولاً تو یہ وارث بن گئے ہیں، ٹھیک ہے. اب ان کی ذمہ داری ہے، یہ مالک ہے، جو چاہیے اپنا وہ فیصلہ کرے، چاہے وہ سارا صدقہ کریں. دوسرا بھائی وہ بیچارہ کمزور ہے، وہ کہتا ہے چلو یار مجھے تو اللہ نے بڑا کچھ دے رکھا ہے، میں اپنے بھائی کو دے دوں، ٹھیک ہے، بے شک اس کی اولاد بھی ہو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ابھی یہ مالک ہے. لیکن وہ میں نے بات بتائی ہے، یہ نہ ہو کہ وہ 4 بھائی پہ پڑا ہو اور وہ کہے چلو میں سارا اپنے بھائی کو دے دیتا ہوں، یہ پھر غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب اس کو ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے مجھے بڑا نواز رکھا ہے، شکر اللہ کا، مجھے کون سا کوئی کمی آتی ہے، میں اپنے بھائی کو دے بھی دوں تو کیا ہے، تو وہ دے سکتا ہے.